اسی طرح جو ہے اب آئیے عشرہ ذوالحجہ کی طرف جاتے ہیں اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف جا رہا ہوں کہ یہ تو پوری باتیں میں نے لے لی، اب وہ 10 دن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ جس کو کہتے ہیں، مطلب فرسٹ 10 days آف ذوالحجہ، حج کے مہینے کے پہلے 10 دن، ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ پہلے ذوالحجہ سے لے کر یوم النحر، مطلب 1 تاریخ سے لے کر 10، اور 10 کے دن ہم کیا مناتے ہیں؟ عید مناتے ہیں، یاد رکھیے، بقرعید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 10 دن کی فضیلت کیا ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے کتنی فضیلت ہے ان دنوں کی، جس کو ہم بہت ایزی، بہت آسان اور بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ مطلب ذوالحجہ کی پہلی 10 تاریخ میں جو اعمال انسان کرتا ہے اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اتنا پسند اللہ کو باقی دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال محبوب نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے۔ مطلب اتنا افضل ہے اس مہینے میں اعمال کرنا کہ ایک آدمی عام دنوں میں اگر جہاد بھی کرے تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے ہاں جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے، جان بھی لے جائے، مال بھی لے جائے، جان بھی چلی جائے، مال بھی چلے جائے، وہ زیادہ افضل ہے، باقی کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ مطلب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں آپ جو عمل کریں گے وہ عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صرف اس مجاہد کے مقابلے میں ہمارا عمل کم ہوگا ان 10 دنوں کا جو مجاہد جان مال دونوں لے کے جائے اور کھپا دے، مطلب ختم ہو جائے، ورنہ باقی سارے اعمال ان دنوں میں افضل ہے۔ تو گویا پتہ چلا ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے افضل ہے، یاد رکھیے سب سے افضل ہے۔ تو آپ جب پتہ چل گیا سب سے افضل ہے تو ہمیں خوب کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کیوں اللہ نے ان ایام کو سب سے افضل بنایا ہے، اور بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، اور ایک حکمت، بڑی اچھی حکمت وہ لکھتے ہیں، اور وہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اس لیے فضیلت اور شان اور شوکت بخشی ہے، اس کا سبب یہ وہ لکھتے ہیں یہ وہ دن ہیں جن میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے۔ یہ وہ ایام ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہے۔ توحید تو ہے، ایک مسلمان چلتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ اور حج، سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہے اس مہینے کے اندر۔ اس کی اسپیشلٹی ایسا ہے، اور کوئی مہینہ نہیں ہے سال کا جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ آئے۔ آپ بولیں گے روزہ کہاں سے آ گیا؟ میں آگے آ رہا ہوں روزے کی طرف۔ اس دن نفل روزہ رکھ سکتے ہیں آپ ان 10 دنوں کے اندر، آگے میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ چونکہ ساری عبادتیں وہ کہتے ہیں ایک ساتھ مل جا رہی، سب سے افضل اعمال ہے، تو ظاہر سے صدقہ بھی سب سے افضل اسی مہینے کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ سارے اعمال ایک ساتھ مل جا رہے ہیں، توحید تو ہے ہی، نماز ہو جا رہی ہے، روز انسان پڑھتا ہے، روزہ بھی ان ایام کے اندر ہے، پہلے تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ سنت، اور اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے تھے ہر سال یہ روزے، فرسٹ 9 روزے ذوالحجہ کے، پہلے 9 دن کے روزے، 10ویں دن تو عید ہے، ٹھیک ہے، رکھتے تھے۔ تو روزہ بھی مل گیا، نماز بھی مل گئی، توحید پر انسان تھا، صدقات بھی کرے چونکہ سب سے افضل عمل ہے، اور اس میں حج بھی آ جاتا ہے، سارے ارکان ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ان 10 دنوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی، اور واقع میں ایسا اور کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ لیکن ایک سوال، کیا شب قدر سے بھی افضل ہے یہ؟ تو نہیں، یاد رکھے نہیں، وہ ایک اسپیشل ہے، اللہ نے قرآن میں جب بیان کر دیا تو اب اس کو ضرورت نہیں الگ سے وہ کرنے کی۔ شب قدر اور رمضان کا عشرہ اس کی ایک الگ ہی اپنی اہمیت ہے، وہ مستحکم، اس کی فضیلت بالکل ثابت ہے۔ اب جو باقی باتیں نہیں اس کے بعد ہی، اس کے نیکسٹ ہی ہوں گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے افضل ہے، تو ان ایام میں ہمیں خوب سے خوب زیادہ زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ اب وہ جو تکبیرات وغیرہ میں نے کہی تھی روک دیا تھا، ایام تشریق میں کرنا ہے، اب عشرہ ذوالحجہ میں بھی تکبیرات کو کہنا ہے، اور پورے 10 دنوں تک، اور باقی کے 3 دن۔ تو آئیے وہ تکبیرات میں سب سے پہلے ہم خوب تکبیریں کہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ سے فرماتے رہے، کہتے ہیں ان 10 دنوں میں، مطلب ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کے یہاں زیادہ درجے والے ہو، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ کی حمد بیان کرو۔ ان 10 دنوں سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں، لہٰذا اللہ کی وحدانیت، ایک ہونا بیان کرو، اس کی توحید بیان کرو، اور اس کے تعلق سے آپ آگے فرما رہے ہیں اس کی جو ہے بڑائی، اس کی تکبیر بیان کرو، اور اس کی حمد بیان کرو، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے کیا مراد؟ لا الہ الا اللہ، یہ کہنا، یہ وحدانیت بیان کرنا ہے نا۔ اسی طرح اللہ کی جو تکبیر بیان کرنے سے کیا مراد؟
اللہ اکبر کہنا، اور دیگر تکبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے وہ کہنا۔ اسی طرح جو اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد؟ اس کی تعریف بیان کرنا، ہر چیز کے اوپر اس کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرنا، یہ اس سے مراد ہے۔ اور پہلے ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک جو تکبیرات کہتے ہیں ان تکبیرات کو مطلق کہا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو پہلے ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک جو تکبیرات انسان بیان کرتا ہے اسے تکبیر مطلق کہتے ہیں، مطلب وہ تکبیریں جو مطلق ہیں۔ اور 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 جو تکبیر بیان کرتی ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، وہ قید ہوتی ہے، کسی عمل کے ماتحت چلتی ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ تکبیرات ہیں۔ اب کیا تکبیرات بیان کریں؟ تو آئیے پہ کچھ چند تکبیرات جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ آپ جو تکبیر بیان کر رہے ہیں بڑائی وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سب سے کامن ہے جو ہم لوگ عموماً کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، واللہ اکبر اور اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد اور ساری تعریف اللہ کے لیے۔ تکبیر اور اللہ کی حمد دونوں ایک ساتھ آ گئی، یہ سب سے مشہور اور معروف ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے وہ یہ ہے الفاظ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ آپ دوسرا کر سکتے ہیں۔ تیسرا آپ جو کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ بڑا اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی ثابت اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ثابت ہے فتح الباری میں جو روایت آتی ہے اس میں یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر، یہ الفاظ بھی جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تمام تسبیحات آپ کثرت سے ان ایام میں پہلے سے لے کر 13 تک کثرت سے بیان کر سکتے ہیں۔ صحابہ کا ان ایام میں کیا معمول تھا، جو میں نے رکھا تھا نا کہ تکبیرات آپ نہیں پڑھتے، وجوہات شرم آتی فلاں، صحابہ کا کیا معمول تھا؟ آئیے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی جو ہے ان 10 دنوں کے اندر بازار کی طرف جاتے اور بازار میں جاتے اور اتنے زور سے تکبیر کہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی تکبیر کہتے ہیں۔ اب اگر ہمارے دور میں کوئی تکبیر بولتا گیا تو وہ ایک تو پاگل ڈکلیئر ہو جائیں گا، ایکسٹرا آرڈنری، حد سے زیادہ کہیں کو دکھاوا کر رہے بھیا تم، یہ کرنا والی چیز ہے۔ اگر یہ دکھاوا ہوتی تو صحابی کبھی نہیں کرتے تھے، یہ کرنے والے اعمال، تو یا تو وہ ہو جائیں گا یا تو پھر اللہ کا ولی ڈکلیئر ہو کے عام لوگوں سے بڑا ہو جائیں گا، اللہ کا ولی بھائی ہم نہیں کر سکتے، نیکسٹ آگے یہ ہو جائیں گا معاملہ۔ صحابہ نکلتے تھے اور اتنی زور سے بولتے تھے کہ سننے والے غفلت میں ہیں، بازار میں لوگ مارکیٹ میں بھول گئے، ارے یاد آ گیا ذوالحجہ چالو ہے اور اس کے اپن نہیں بولو تکبیرات بیان، تو اتنی زور سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تکبیرات سن کر تکبیر بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا کہ مینا میں اپنے خیمے میں، مطلب حج کے لیے جاتے، مینا میں اپنے خیمے میں اتنی زور سے تکبیر بولتے کہ آواز مسجد میں چلی جاتی تو مسجد والے تکبیر بولتے، مسجد والے تکبیر بولتے تو آواز بازار میں چلی جاتی تو بازار والے تکبیر بولتے، اور چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا، بخاری کی روایت ہے، مطلب وہ یہاں بولتے تو مسجد والے سن لیتے، مسجد والے بولتے تو بازار والے سن لیتے، بازار والے بولتے تو اتنی زور سے آواز ہوتی کہ پورا مینا آواز سے گونجتا تھا، لوگوں کی تکبیرات لوگ بیان کرے، جیسے حج میں ہوتا ہے نا، تو یہ حج میں تو کرنا ہی ہے، بازار میں بھی کرتے تھے، مطلب یہ حج کو نہیں کہتے شروعات میں، بازار میں بھی کرتے چلتے پھرتے۔ تو ہمیں خوب تکبیرات اس مہینے میں بالخصوص 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 13 تک بیان کرنا ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان میں تکبیرات بآواز بلند زور سے بیان کرنا ہے، اور عورتیں چونکہ وہ زور سے نہیں کر سکتی تو وہ پست آواز میں، ہلکی آواز میں اپنے گھروں میں کریں گی۔ ہاں اگر گھر میں غیر محرم کے سننے کے ڈر نہ ہو تو عورتیں بھی بلند آواز میں تکبیرات پڑھیں گی۔ سمجھ لیجیے گھر میں صرف محرم ہے، بھائی ہے، والد ہے، بچے ہے، سگے بھانجے بھتیجے، محرمات، تو عورت تیز بول سکتی ہے، لیکن ڈر ہو کہ غیر محرم سنیں گے تو پھر پست آواز میں بولیں گے، لیکن عورت بھی بولیں گی، اور میں تو کہتا ہوں عورت ہی پہلے بولے تو پھر بچے بھی بولیں گے، بچے تو ماں سے ہی سیکھیں گے نا، بہرحال تو عورت بھی بول سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے تکبیرات کے علاوہ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے، تو ان ایام میں ہمیں روزے رکھنا ہے۔ کون سے؟ عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی بات چل رہی ہے وہ ہماری،
تو اس میں کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کے علاوہ روزے رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ 9 ذی الحجہ، ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ کا کفارہ بنے گا۔ تو 9 ذی الحجہ کو تو رکھنا ہے، یہ غیر حاجی کے لیے، حاجی نہیں رکھیں گا۔ اس کے علاوہ ان مہینے کے اندر جو روزے آپ رکھیں گے اس میں ایک روزہ جو مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے، جس کے تعلق سے روایت اس طرح سے آتی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ سے ان کی زوجہ مبارک جو ایک زوجہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذی الحجہ مطلب 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بعد جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ، ہر ماہ کے 3 روزے، اور ایک روایت میں ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے، 9 ذی الحجہ عرفے کا روزہ، اور جو ہے 10 محرم کا روزہ، اور ایام 20 مہینے کے 3 روزے کبھی نہیں چھوڑتے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 روزے ذی الحجہ کے پہلے مطلب پہلے عشرے کے پہلے 9 دن کے روزے، اور 10 محرم کا روزہ، اور اسی طرح ایام 20 مہینے کے 3 دن 13، 14 اور 15 یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو اس روایت میں 9 روزے کے تذکرہ ہے، پہلے 9 روزے، تو پتہ چلا اس مہینے میں روزے بھی رکھنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تعلق سے آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 کام نہیں چھوڑتے، عاشورے کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کے 9 روزے مطلب پہلے عشرے کے 9 جو ہے دن کے جو ہے فاسٹنگ روزے، اور مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فجر کی 2 سنتیں، 4 عمل کبھی نہیں چھوڑتے۔ اس میں بھی کیا آ گیا؟ 9 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو عشرہ ذی الحجہ میں روزہ بھی رکھیے، تکبیرات، روزہ 9 روزے رکھ سکتے ہیں، 9 نہ بھی ہو پائے تو کم از کم ایک تو ضرور رکھیے، عرفے کے دن کا روزہ، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے اس میں عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ اس مہینے میں کیے گئے سارے اعمال افضل ہے، لہٰذا نفل نماز کا خوب اہتمام کرے۔ نفل نماز کے فائدے جو آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں اس طرح سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سجدوں کو لازم کر لو، بے شک جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ جو ہے سجدے کے ذریعے اپنی طرف تیرا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور اس سجدے کے ذریعے تیرا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور یہ سال کے ہر وقت ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نفل نماز کے فضائل ہے، تو خوب ان مہینوں میں کیا کریں ہم، زیادہ سے زیادہ پہلے تو 9 روزے رکھنے کی کوشش کریں، کچھ نہ تو ایک نفل نمازوں میں اہتمام، فرض تو بہرحال کرنا ہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، نفل نمازوں کا کثرت سے اہتمام، اسی طرح تلاوت قرآن کا کثرت سے اہتمام، اس لیے کہ ہر حرف پہ 10 نے کیے، اور اس سے زیادہ کیا بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں یہ عمل کریں جو سب سے زیادہ افضل عمل ہے، تو آپ وہ کیجیے۔ صدقہ دینا، اس لیے کہ صدقہ ایک بڑا افضل عمل ہے، صدقہ بھی دیجیے، اس لیے کہ اس 10 دن میں کیے گئے عمل سب سے افضل ہے، لہٰذا خوب جو ہے صدقہ آپ کیجیے، اور دیگر جتنی نیکیاں ہو سکتی وہ کریں، اور بالخصوص گناہ کبیرہ سے اور حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچائے، بالخصوص گناہ کبیرہ سے اور حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچائے، اس لیے کہ محترم اور حرمت والے مہینوں کو پاس اور لحاظ رکھنا یہی ہے کہ اس میں ہم گناہ اور معصیتیں کام نہ کریں، نیکیوں میں اضافہ کریں۔ تو جہاں ہم نیکیوں میں اضافے کی میں بات کر رہا تھا اب تک، تو یہاں گناہوں سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ایام میں کیے گئے اعمال سب سے زیادہ افضل ہے، لہٰذا خوب نیکی کا ہم اہتمام کریں، اور خوب اپنی نفس کو گناہوں سے بچائے، وہ چاہے ذی الحجہ کا مہینہ ہو یا دیگر اور 3 مہینے، مطلب ٹوٹل 4 مہینے حرمت والے، ان چاروں مہینے کا احترام کرے، حرمت کا پاس و لحاظ رکھے، گناہ اور معصیت سے اجتناب کرے، بالخصوص کبائر سے اپنے آپ کو بچائے، اسی طرح نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ہم جو ہے خوب سے خوب جو ہے کوشش کریں، اور بالخصوص وہ اعمال جو اعمال ہمیں بتائے گئے ان ایام میں کرنے کے، ان اعمال کو ہم جو ہے کثرت سے کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اب آئیے آخر بچ چند کلمات کہ ان ایام میں جو مخصوص دن ہیں ان کے کچھ نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات سے واضح ہو جائے۔ جو ہے پہلے عشرے کو جو ذی الحجہ کا ہوتا ہے یا ذی الحجہ کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عشرہ ذی الحجہ۔ تو عشرہ ذی الحجہ، عشرہ کا معنی 10 ہوتا ہے، تو عشرہ ذی الحجہ بولے تو بعد کے 10 دن یا آخر کے 10 دن نہیں یاد رکھیں، جب بھی روایت میں آئیں گا عشرہ ذی الحجہ تو معنی ہے پہلے 10 دن، فرسٹ 10 days، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے یوم الضحیٰ، یہ جو ہے عید الاضحیٰ کے دن کو کہتے ہیں یوم الضحیٰ۔ اسی طرح جو ہے ایک اور دن ایام معلومات، جو ہم نے ابھی دیکھا قرآن کی آیت میں جو ہے، جو سورہ حج کی آیت میں 27 میں، وہ ہے 10، 11، 12 اور 13، یہ ایام معلومات ہیں، ان کو ایام معلومات بھی کہا جاتا ہے کہ ایام معلومات مطلب 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ اسی طرح ایام تشریق
11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے. اسی طرح یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اسی طرح یوم النہر 10 ذوالحجہ کو، عید کے دن. یوم النہر مطلب قربانی کا دن، خون بہانے کا دن. تو یوم النہر 10 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے، عید کے دن کو کہا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے یوم الترویہ کہا جاتا ہے 8 ذوالحجہ کو، جب جو ہے حاجی جو ہے مینا میں جو قیام کرنے آتے ہیں. اور یہ بات جو ہے سنن ابو داؤد میں آتی ہے. تو اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں جو 8 ذوالحجہ ہوتے ہیں. تو یہ چند نام ہیں. اسی طرح جو ہے لیلۃ الحسبہ کہتا ہے، ایام تشریق کے بعد جو ایک رات آتی 14 کی، اس کو لیلۃ الحسبہ کہتے ہیں. تو یہ چند نام تھے جو ان دن میں ایام تشریق، یوم النہر، عید الاضحیٰ اور اس طرح سے ہم لوگ سنتے ہیں عام طور سے. تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو میں نے بہتر سمجھی کہ آپ کے سامنے